میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پہلا فرقہ اسلام میں سب سے پہلا جو فرقہ بنا جس نے دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیا، کون سا فرقہ آپ جانتے؟ بولیے پورے مجمع میں کون ہے جانتا ہو جو؟ شیعہ فرقہ، ماشاءاللہ، اہل تشیع شیعہ فرقہ۔ ان کے ہٹنے کی کیا وجہ تھی؟ ان کے ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کا عقیدہ یہ تھا، جو انہوں نے کچھ نئے عقائد بنائے۔ ابتدا میں تو حضرت علی کے ساتھ رہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض صحابہ سے کچھ سیاسی اعتبار سے اختلافات، جیسے حضرت زبیر سے اختلاف ہوا، حضرت طلحہ سے اختلاف، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اختلاف ہوا۔ ہم اہل سنت باہنگ دوحل اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس سے بھی علی کے اختلافات ہوئے اس معاملات میں ہم حق علی کی طرف جائیں گے۔ اس پر ہمارے علماء کا اجماع۔ البتہ جن صحابہ نے اختلافات کیے اور جو سب سے بڑھ کر جن سے علی کا اختلاف ہوا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حق نہیں تھے، حق علی کے ساتھ تھا، لیکن یہ صحابہ ہیں، ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ یہ جو گمان کر رہے تھے ان کا گمان اپنی جگہ تھا، ان کے پاس جو دلائل تھے ان کے اپنے دلائل تھے، یہ الگ بات ہے کہ دلائل علی کے پاس جو تھے وہ مضبوط تھے۔ بہرحال ان کے اختلافات ہوئے۔ ابتدا میں یہ شیعہ فرقہ تو علی کے ساتھ رہا، عقائد اہل سنت کے، وہی عقیدہ تھا جو اہل سنت کا، بس صرف فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس جنگ میں جو حضرت امیر معاویہ سے جنگ صفین ہوئی، عثمان غنی کے قتل کو لے کر، حضرت زبیر حضرت طلحہ سے جنگ جمل ہوئی، اس میں انہوں نے علی کا ساتھ دیا۔ وہاں تک ہم بھی اتفاق کرتے کہ اگر آپ علی کے ساتھ تھے آپ حق کے ساتھ۔ بعد میں پھر اس فرقے کو کیا ہوا بری پتہ نہیں، محبت اہل بیت کا اس پر ایسا بخار آیا کہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر انہوں نے پھر عجیب عجیب فردی عقائد گڑنا شروع کر دیا۔ شیعوں نے ایک عقیدہ یہ گڑا کہ صاحب خلافت علی کا حق تھا، سب سے حضرت ابو بکر جنہوں نے علی کا حق چھینا۔ دوسرا پھر ایک عقیدہ ایجاد کیا گیا، کہا کہ باغ تھا فدق جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا تھا، ابو بکر اور عمر نے دونوں نے مل کر اس باغ پہ قبضہ کر دیا، فاطمہ کا باغ کھا گیا۔ پھر عقیدہ بڑھا اور کہا کہ بھائی یہاں تک ہوا کہ جیسی حضور کا انتقال ہوا 6 صحابہ تھے جو ایمان پر رہے، 6 کے علاوہ سب مرتد اور کافر۔ صحابہ کو کافر کہہ دیا، ان کی کتابوں میں یہ چیز بھری پڑی ہے۔ اور پھر اس میں ایک بدترین عقیدہ یہ انہوں نے قائم کیا، کہا کہ قرآن جو تھا رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے اس قرآن میں تحریف کر دی، معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اس قرآن کو بدل دیا۔ اب دور سے لے کر جب سے شیعوں نے عقیدہ گڑا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ تحریف شدہ ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیسے تحریف شدہ ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انجیل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بدلی گئی، تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ بدلی گئی، زبور کے بارے میں قرآن کہتا ہے بدلی گئی، قرآن بدلا گیا، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے دلیل کچھ روایتیں ہمارے پاس جس کے راویوں کے اتے پتے بھی نہیں ہے ڈھنگ سے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ ابو بکر اور عمر کو اہل بیت سے بڑی نفرت تھی، دشمنی تھی۔ وہ قرآن کی آیتیں، وہ صورتیں جو اہل بیت کی فضیلت میں تھی، ابو بکر نے اور عمر نے اہل بیت کے بغض میں وہ آیتوں کو قرآن سے نکال دیا۔ حالانکہ علی نے اوریجنل قرآن لایا۔ جب ابو بکر قرآن کو کتابی شکل دے رہے تھے، علی کو پتا چلا، حضرت علی نے باقاعدہ صحیح قرآن لکھا، اور قرآن لکھنے کے بعد وہ لے کر آئے رسول اللہ کے حضرت ابو بکر کے پاس، کہا کہ ابو بکر یہ ہے اوریجنل قرآن، جیسا رسول پر نازل ہوا تھا، جیسا رسول نے بتایا اس طرح کا قرآن میں نے لے کر آیا، ترتیب دیا ہے، اس قرآن کو آپ مسلمانوں میں عام کرو۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو قرآن لکھا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابو بکر نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی جلال میں آئے، ہاتھ میں قرآن جو علی نے لکھا تھا، علی نے جس کی کتابت کی تھی، دکھایا پبلک کو، عوام کو، اور کہا دیکھ لو
یہ اصل قرآن ہے جس کو تم نافذ کرنے سے، جس کو لاگو کرنے سے انکار کر رہے ہو. بس اب آخری بار دیکھ لو اس قرآن کو، قیامت تک اس قرآن کو تم اب دوبارہ دیکھ نہیں پاؤ. میں یہ موضوع اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج بہت ساری ہماری خانقاہیں، بہت سارے ہمارے سنی کہلانے والے شیعات کی طرف بڑی تیزی سے راغب ہو رہے ہیں. ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے عقیدے کتنے گندے اور بیہودہ ہیں. محبت بیت کے نام پر ہم ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور عقیدے کیا، خدا کی قسم اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن دکھایا اور دیکھ لو آخری بار، اب قیامت تک یہ قرآن امت دیکھنا پائیں گی. پھر قرآن لایا، آپ نے امام حسن کو دیا، کہا بیٹا حسن اس قرآن کو اپنے پاس رکھو، اب کسی کو نہ دینا سوائے وسیع کے. امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا، پھر امام حسین نے آخری وقت میں امام زین العابدین کو قرآن دے دیا، امام زین العابدین نے آخری وقت میں امام باقر کو قرآن دیا، امام باقر نے امام جعفر صادق کو دے دیا، امام جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دے دیا، حضرت موسیٰ کاظم نے حضرت امام جو ہے کیا نام ہے موسیٰ رضا کو دے دیا، امام موسیٰ رضا نے حضرت امام جواد کو دے دیا، حضرت امام جواد نے امام نقی کو دے دیا، امام نقی نے امام حسن عسکری کو دے دیا، امام حسن عسکری کو دے دیا. امام مہدی وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے. قیامت میں جب نازل ہوں گے تشریف لائیں گے ساتھ میں قرآن لے کر. ان کی معتبر کتابیں کہتی ہے، چاہے اصول کافی پڑھ لیں آپ ان کی، من لا ید الفقی پڑھ لیں آپ ان کی کتاب، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی پڑھ لیں، ناسخ التواریخ آپ ان کی دیکھ لیں. متعدد کتابوں میں اہل شیعہ حضرات اہل تشیع جو مستند کتابیں مانی جاتی ہیں اس میں بات نہیں. مگر بڑی حیرانی ہوئی، میں نے ساری کتابیں پڑھی، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. اب تک تو میں یہی پڑھتے آ رہا تھا ایک زمانے سے کہ بھئی شیعوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ بہت سے شیعہ علماء سے میری بات ہے، انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نہیں مانتے چیز، ہم تو اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں. آپ ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کو قرآن دکھاتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک دوست میں احباب ہے ہمارے پڑوس کے قریب کے، انہوں نے قرآن لا کے تحفتاً دیا، کہا دیکھو صاحب یہ قرآن ہے، ترجمہ بھی ساتھ میں ہے. کہا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے آپ، کہاں غلطی ہے، ترجمہ بھی اہل سنت کے مطابق قرآن موجود ہے آج بھی، تو وہی قرآن ہے. تو میں نے کہا پھر یہ کتابوں میں کیا ہے؟ تو کہتے ہم مانتے نہیں ہیں، بھلا ہمارے بزرگوں نے لکھا. ایک عجیب بات ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی جھوٹی روایتیں لکھی وہ آج بھی آپ کا مستند عالم اور امام بنے بیٹھے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ مانتے نہیں. مگر آئیے اب دیکھیے، ایک نئے صاحب اس وقت پاکستان میں اٹھے اور انہوں نے ایک اعلان کیا بڑا چوکانے والا، 2 سال تقریباً ہوتے آ رہے. درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا و مولانا محمد معدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں شبیر حسن نیسم چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہے، کسی مسجد کے امام نہیں ہے، کسی مسجد کے متولی نہیں ہے، چھوٹے موٹے ہیں. یہ ہے کون؟ اور ان کے بارے میں سن لیجیے، بہت بڑے عالم ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں. شیعہ مولوی شبیر حسین میثمی، زہرہ اکیڈمی ہے اہل تشیع کے پاکستان میں، اس کے صدر ہے. اب یہ جناب کیا کہہ رہے، کیا دعویٰ کیا، ذرا دعویٰ کیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرہ اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا. میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین سلام ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ زہرہ اکیڈمی ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا. میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ
اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے. جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے. لیکن جب پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. اوریجنل قرآن کو ڈھونڈ نکالا انہوں نے، عوام کو پیش کر دیا. آپ کے گھر میں ڈپلیکیٹ رکھے ہوئے صاحب، مسجدوں میں ڈپلیکیٹ ہیں. اور جو ان کو 4 نسخے ملے جو حضرت علی کے زمانے کے ہیں، اس کو انہوں نے سرٹیفائی کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے کہ ہاں یہ اسی دور کا کاغذ ہے، اسی دور کی شیعی ہے، یہ وہی کتابت ہے. کس کو بھیج دیا ہے انہوں نے وہ قرآن؟ برٹش میوزیم لائبریری. انگریز چیک کر کے بتائیں گے یہاں یہ آپ کو. جب ہم ایک طرف یہ کہیں اس سے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، تو ہمارا نوجوان کھڑے ہو کے کہتا ہے اختلاف. ملک میں کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب؟ جو ہو رہا ہے وہ تو قیامت تک ہونا ہے. پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، آگے آج بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوگی. کوئی ایسا دور، ایسا زمانہ بتا دو جہاں کبھی جنگی نہ ہوئی ہو. بھائی ہندوستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ جیو اور جینے دو. کوئی تاریخ نہیں ہمارے ہندوستان کی کہ کبھی ہم نے کسی ملک پر اٹیک کیا ہو. ہم امن پسند ہے ہندوستان کے لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا چائنا نے ہم پر حملے نہیں کی؟ کیا پاکستان کے کئی بار ہم پہ حملے نہیں ہوئے؟ کارگل ابھی حال ہی میں ہوا. آپ تو سیدھی سڑک چل رہے ہیں، کوئی رانگ سائڈ آ کے آپ کو ٹھوک دے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ تو اپنے سائڈ پہ چل رہے ہیں صاحب. تو اس زمانے کے باوجود کہ ہم امن پسند ہیں، تب بھی ہم پر اٹیک ہوئے. ہر زمانے میں دنگے ہوئے ہیں، فساد ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ملکوں میں آپس میں کشیدگی ہے. بھائی اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اس سے، آپ کا اس سے عقیدے کے تضاد سے، اس سے ان جنگوں کا کیا تعلق؟ صحیح اسلام کو تو آ جائیے. جو جنگیں ہو رہی ہیں ہوتے رہیں گی. شہید ہو گئے تو اللہ کی خوشنودی ہے، بچ گئے تو غالب. مگر عقیدہ تو صحیح ہو جائے. آپ عقیدے کی بات نہیں کرتے، کہتے عقیدے کو چھوڑو، بس اتحاد کی بات کر لو. تو جو عقیدہ یہ رکھتی ہو جو جماعت کے قرآن ہی ڈپلیکیٹ ہے، اس جماعت سے بھی کیا اتحاد ہو پائے گا؟ تو اتحاد کس صورت میں ہوگا؟ اتحاد اس صورت میں ہوگا کہ جب اس گندے عقیدے سے یہ توبہ کرے، اس عقیدے کو اختیار کر لے جو اسلام کا عقیدہ ہے. اور مجھے بتائیے اگر قرآن نعوذ باللہ من ذالک تحریف شدہ ہوتی، اوریجنل نہ ہوتی، ڈپلیکیٹ ہوتا قرآن، تو مشرکین تو کب سے اس کا جواب لا چکے ہوتے، دنیا جواب لا چکی ہوتی. جبکہ قرآن با بہانگے دوحل خود اعلان کرتا اور قیامت تک